السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں 14 آیات ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، جو ہر مسلمان بالغ کے لیے اگر اس نے قرآن کریم پڑھا ہے اس پر بھی سجدہ واجب ہے، اور اگر آپ نے سنا ہے تو آپ پر بھی سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ کرنے کا آسان طریقہ ہے، آپ نے قرآن کریم کی سجدے کی آیت پڑھی، اس کے بعد میں آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ کھڑے ہو جائیے یا بیٹھے رہیے، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ کھڑے ہو کر آپ سجدہ کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر آپ سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نیت باندھنے کی ضرورت ہے، بس آپ کھڑے ہوئے سیدھے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے، اور جو بھی آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ اس کو 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائیں، بس یہ آپ کا سجدہ مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ نہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ نیت باندھنے کی ضرورت ہے، نہ سجدے کے بعد میں بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، بس 2 تکبیر کہہ کر سجدہ کر لینا ہے، سجدہ پورا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ اٹھ گئے۔ اس سجدے کو آپ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سجدہ کیا جائے۔ تو قرآن کریم کی جو 14 آیات ہیں ان کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن کریم کے سجدے آپ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں آخر میں، اور ہر سجدے کی آیت تلاوت کرنے کے بعد بھی سجدہ کر سکتے ہیں، دونوں کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پڑھنے کے بعد میں آپ سجدہ کر لیں۔ ایک عمل فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جب قرآن کریم کی 14 آیات ایک مجلس میں پڑھی جائے، ایک بیٹھک میں پڑھی جائے، فار ایگزامپل ہم یہاں پر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے قرآن کریم کی وہ 14 آیات پڑھی سجدے والی، اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے، اور پھر ہم اللہ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، اس کی حاجت کو پوری کرتے ہیں، اور اس کی دعا انشاءاللہ رد نہیں کی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آیت سجدے کی پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے، ایک سجدہ کر لیا، پھر آپ نے دوسری آیت پڑھی، دوسرا سجدہ کر لیا، تیسری آیت پڑھی، تیسرا سجدہ کر لیا، اس طریقے سے آپ نے 14 آیات قرآن کریم کی پڑھی اور 14 سجدے کر لیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 14 کی 14 آیات ایک ساتھ پڑھ لی، اخیر میں 14 سجدے کیے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ اب 14 سجدے کرنے کے بعد میں آپ اللہ سے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی ضرورت پوری ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی پریشانی دور ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری کی جائے گی اور آپ کی پریشانی اللہ رب العزت دور فرمائیں گے۔ تو فقہا نے لکھا ہے بہت ہی مجرب، تجربہ شدہ اور آزمایا ہوا عمل ہے کہ اس عمل کے بعد میں اللہ نے بہت لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیا جنہوں نے یقین کے ساتھ میں یہ عمل کیا ہے۔ تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو جہاں پر یہ آیت آئی ان کے بعد میں سجدہ کرنا یہ آپ کے لیے واجب ہے، سننے والے کے لیے بھی اور پڑھنے والے کے لیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔